أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ من حمده القائلون ولا يحصي نعمه الغافلون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حق موجود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بسحور ميدانا أرضا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعليه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام السجاد عليه السلام يا أمتي أنت عالمة غير معلمة صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز برادران عزیز محبان احباب، یہ مجلس جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اللهم صل على محمد وآل محمد نام سے منسوب ہے، لہذا ہم نے مختصر وقت میں کچھ تیاری کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں خود جناب ثانیہ زہرا کے سلسلے میں کچھ معروضات پیش کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے جب تاریخ جناب زینب کو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو کربلا سے پہلے کوئی تاریخ یا کوئی سیرت زیادہ نہیں ملتی، اگر ملتی ہے تو بہت ہی کم 4 یا 5 گوشے ہیں کہ جناب شہزادی کے فضائل یا سیرت یا تاریخ ملتی ہے۔ جو چیز بھی ہمارے تک پہنچی ہے کربلا سے لے کر شام، شام سے لے کر کوفہ اور کوفے سے پھر کربلا، کربلا کے بعد پھر جناب زینب مدینہ آئی، وہ جو چیزیں جو کردار جناب زینب نے اتنے عرصے میں کیا ہے وہاں پر ہم لوگوں کو وہ تاریخ و سیرت و فضائل ہم لوگوں کو ملتے ہیں۔ جناب زینب کے لیے 2 یا کہیں القاب بتائے گئے ہیں۔ ایک لقب ہے شریکۃ الزینب، شریکۃ الحسین، امام حسین کو شریکۃ الزینب کہا جاتا ہے اور امام جناب زینب کو کہا جاتا ہے شریکۃ الحسین۔ شریکۃ الحسین یعنی جناب حسین کے ساتھ شراکت کرنے والی، شریک ہونے والی۔ جیسا کہ میں ایک مثال دے دوں کہ شریک کے معنی کیا ہیں، شرکت کے کیا معنی ہیں۔ اگر کوئی انسان کاروبار کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اگر کوئی دوسرا انسان کاروبار کرنے کے لیے شرکت کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے شرکت، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ پارٹنرشپ جو ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے، حقیقت میں کیا ہے، شرکت یا شراکت الحسین۔ جو جناب زینب کو کہا جا رہا ہے کہ امام حسین کے ساتھ ایک مقصد کے لیے پارٹنر بنی ہے، کون؟ جناب زینب۔ یہ ایک بہت بڑا لقب ہے۔ مولا امام حسین بڑی شخصیت ہے، پنجتن پاک یا ائمہ معصومین، معصوم کے لحاظ سے دیکھیں، پنجتن پاک کے لحاظ سے دیکھیں، یہ بہت بڑا مقام ہے جس کو خداوند عالم نے اپنا جانشین بتایا، جس کو رسول اللہ نے اپنا خاص حسین منی وانا من الحسین کہا، اس کے ساتھ شریک ہونا بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ایک انسان ہمارے برابر کا انسان رہا تو وہاں پر شراکت ہوتی ہے، اگر جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں، جس کے پاس زیادہ نہیں ہے، اگر وہ شریک ہونے کی کوشش کرے گا تو وہاں پر شریک نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہاں ہو سکتا ہے کہ وہ جا کر اس کے ساتھ کام کرے، اس کے انڈر میں آ کر کام کر سکتا ہے، لیکن شریک یا پارٹنر نہیں ہوتا۔ لیکن جناب زینب کے لیے بہت بڑا ایک لقب دیا گیا ہے کہ جناب زینب امام حسین کے ساتھ شریک رہی امام حسین کے مقصد میں۔ کہاں کہاں صرف ایسے ہی لقب نہیں دیا گیا، یہاں پر سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ سب سے پہلا جناب زینب نے جو شریک ہوئی ہے وہاں پر ہے کہ جب امام مولا کائنات نے بیاہ کا موقع آیا تو اس موقع پر سب سے پہلے جناب زینب نے یہ شرط رکھی تھی
کہ جب بھی مجھے میرا بھائی حسین بلائے گا یا کہاں جہاں بھی مجھے جس وقت بھی میرے بھائی کو ملاقات کرنے کا موقع ملے گا میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ یہ دیکھیں جناب زینب کی شراکت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ جب سے آپ کی شادی ہوئی ہے وہاں سے شراکت ہو رہی ہے۔ جناب زینب کا ملاقات کا وقت ہوتا یا ملاقات کا جی چاہتا تو یہاں پر امام حسین کا اپنی بہن سے ملنے کا موقع ملتا۔ تاریخ بتاتی ہے کئی ایسے مقام ہیں کہ مولا حسین نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں مسجد میں کہ مجھے بابا یا مولا حسن سے یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ مولا سے کہ اے بھائی اے بابا مجھے میری بہن سے ملنے کا دل کہہ رہا ہے۔ شادی کے بعد کی بات ہے۔ ادھر جناب زینب یہاں پر الفاظ نکلتے تھے، جناب زینب مولا کائنات کے گھر میں موجود رہتی۔ یہ عجیب رشتہ تھا، وہاں سے بھی اور یہاں سے بھی دلوں کی اور یا نیتوں یا خلوص کی یہ شراکت ہے۔ سب سے پہلے شراکت کے بعد آپ دیکھیں کہ جناب زینب امام حسین جب ولید کے پاس گئے مدینے میں، جب اس نے بلایا تو اس وقت جناب امام حسین نے بہن سے ملا۔ بہن سے ملنے کے بعد جناب زینب نے آواز دی تھی اے بھائی آپ جو جا رہے ہیں ولید کے پاس اب تنہا مت جائیں، میرے طرف سے کچھ لوگوں کو جناب زینب نے بھیجا، اس میں سے جناب عباس ہیں، آواز دے کر بلایا بنی ہاشم کے لوگوں کو اور بھیجا۔ جب وہاں پر گئے تو عباس نے وہ کارنامہ آپ لوگوں نے سنا ہے، یہاں پر حضرت عباس نے وہ کارنامہ نہیں کیا ہے۔ اس میں شراکت کس کی تھی؟ جناب زینب کبریٰ کی تھی۔ وہاں پر امام حسین نے بات کیا اور امام حسین کی وہاں پر جو دھمکی والی بات ہو رہی تھی، جو آگے بڑھ کر ان لوگوں کو خاموش کیا وہ جناب عباس نہیں ہے بلکہ اس کو بھیجنے والی شریکت الحسین ہے، جناب زینب کبریٰ ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں ابھی اور بھی منزل آپ آگے جائیں کہ جناب زینب کبریٰ ایک دو روایتیں ہیں، البتہ ایک روایت آپ کو جو مشہور ہے اسی کو بتاتے چلوں کہ جب مدینے سے نکلی ہے تو اس موقع پر جناب عبداللہ آئے، آنے کے بعد ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد 30 درہم جناب زینب کبریٰ کو عطا کیا اور بتایا کہ اے زینب آپ جب بھی جہاں بھی جا رہی ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی مشکل آئے گی یا کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ضرورت پڑے گی، آپ یہ درہم کو رکھیں۔ لیکن جناب عبداللہ نے صرف اور صرف 30 درہم دیا۔ میں کہوں گا کہ جناب عبداللہ آپ کا بزنس بڑا تھا، آپ 30 کے بدلے 20,000 دے سکتے تھے، 2,000 دے سکتے تھے، 1,000 دے سکتے تھے یا اس سے کم اگر دیتے تو 30 سے بھی کم دیتے، لیکن یہ 30 درہم جناب زینب کو عبداللہ نے دے کر بھیجا۔ اس کا مقصد اور اس کا جو ریزن تھا، جو سبب تھا، کربلا میں معلوم ہوا۔ کیسے معلوم ہوا؟ جب امام حسین نے زمین کو خریدا تھا تو 60 درہم میں خریدا تھا، گویا جناب زینب یہاں پر 30 درہم امام حسین کو دی تھی اور کہا تھا کہ اے بھائی جتنا تمہارا حصہ زمین کربلا کا ہوگا اتنا ہی حصہ میرا ہوگا۔ جناب زینب کبریٰ شریکت الحسین ہے، زمین بھی اگر لے رہی ہے تو 60 درہم میں امام حسین نے زمین کربلا کو خریدا اور یہ زمین کربلا ان میں سے شریک رہی جناب زینب کبریٰ۔ شراکت الحسین یہ جناب زینب کبریٰ ہیں کہ ہر مقام پر امام حسین کے ساتھ ہے۔ آپ لوگوں نے سنا کہ 9 محرم جب آئی تو شب عاشور کا موقع تھا تو اس موقع پر امام حسین نے جناب زینب سے ملاقات کی، بہت ساری گفتگو ہوئی، میں اس کی طرف نہیں جانا ہے، بس ایک اشارہ کرنا ہے کہ امام حسین نے اس موقع پر اپنے بہن سے بتایا کہ بہن میں کچھ لمحوں کے لیے سو گیا تھا، اس موقع پر میرے نانا خواب میں آئے اور نانا نے بتایا کہ اے بیٹا حسین میرے قریب تم میرے ساتھ یا میرے پاس بہت ہی جلد آنے والے ہو۔ تو امام حسین نے بھائی بہن کو یہ خواب سنایا تو جناب زینب نے یہ خواب سن کر اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سن کر اتنا گریہ کی کہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر امام حسین نے گریہ جناب زینب کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کچھ الفاظ بیان کیے، کچھ وصیتیں کی اور اس کے بعد جناب امام حسین نے مولا جناب زینب کے سینے پر ہاتھ رکھا، رموز امامت کو بیان کیا اور بتایا ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ اے بہن زینب تم میرے بعد امام کو بھی بچانا ہے اور میرے امامت کے مقصد کو بھی بچانا ہے۔ دیکھیں جناب زینب نے جو امام حسین جو وصیت کر رہے ہیں
گویا امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک میں امامت کو بھی بچایا، یعنی کس کو؟ امام سید سجاد کو، اور اس کے بعد امامت کے مقصد کو ابھی تک میں بچایا۔ امام کا مقصد کیا ہے؟ دین محمدی کو باقی رکھنا اور اس کے اصول اور اس کے قوانین کو باقی رکھنا۔ جناب زینب نے کو امام حسین وصیت کر رہے ہیں، اب جناب زینب نے جو بھی کردار کو انجام دیا ہے، امام حسین کی وصیت اور شریکت الحسین کے ساتھ جناب زینب نے رہا ہے۔ کیسے وہ کیا عمل کیا، کیسے دین کو بچایا؟ میں بار بار میرا ایک جملہ ہے کہ ہمیشہ میں اکثر مجالس میں پڑھتا ہوں کہ جب بھی جو بھی اہل بیت یا معصوم اہل بیت کے گھرانے میں جو چیز بھی کہا جاتا ہے حکمت سے خالی نہیں ہے، جو چیز بھی بتایا جاتا ہے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ ہم لوگ جو کرتے ہیں یا کہتے ہیں، بعض اوقات ایسے الفاظ بھی ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں کہ اس کی کوئی معنی نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتا، کوئی حکمت نہیں ہوتی۔ اور جب معصوم یا اہل بیت کے گھرانے میں الفاظ یا جملے جو ورڈز کہتے ہیں وہ حکمت سے ہیں، تو بے درجہ اولا ان کے کام، ان کی حرکتیں بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ ہر ایک لفظ جو کشی ہوتی ہے اہل بیت میں، جو بھی امام نے کچھ بھی جملہ کہا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ حتیٰ آپ لوگوں نے سنا ہے، آپ لوگوں نے مشہور اور معروف ہے کہ آپ لوگوں نے بار بار یہ سنا ہے کہ امام حسین نے کیا ہے، پیاسے شہید ہوئے، امام حسین بھوکے شہید ہوئے۔ اب میں کہوں گا یا ہمارے ذہنوں میں، جوانوں کے یہ ذہن میں سوال آئے گا کہ امام حسین کیوں بھوکے رہے، کیوں پیاسے رہے؟ اگر شہادت ہی ہونا تھا، کھاتے پیتے اور شہید ہوتے۔ جس طریقے سے دوسرے ائمہ معصومین شہید ہوئے، اس طریقے سے آپ بھی شہید ہو جاتے، تلواری سے شہید ہوتے، لیکن بھوکے پیاسے نہ ہوتے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ یہاں پر بھی بھوکے اور پیاسے رہنا، جناب علی اصغر 6 مہینے کے بچے کو بھوکا اور پیاسا رکھنا ایک بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا ریزن ہے۔ ان میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ دنیا میں دیکھیں امام کیا ہوتا ہے، خاص قوم اور مذہب کے لیے نہیں ہوتا، امام پوری دنیا کی انسانیت یا پوری مخلوقات الہی کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ امام دنیا والوں میں جس کے پاس بھی جذبہ ہے وہ انسان پیاسے سے ضرور محبت کرے گا، جس کے پاس جذبہ ہے وہ انسان بھوکے سے ضرور محبت کرے گا، جو جس کے پاس جذبہ ہے وہ انسان بے کس سے ضرور محبت کرے گا، جو انسان کے پاس جذبہ ہے وہ انسان ہمیشہ غریب الوطن میں رہنے والے بے کس انسان سے محبت کرے گا۔ اب پہچانے کہ امام حسین کیوں شہید ہوئے۔ اب دنیا والوں میں سے کسی کے پاس جذبہ رہا، جب کہا گیا کہ اس کے سامنے کہ حسین اور جناب علی اصغر ننھا سا بچہ پیاسا شہید ہوا، تو وہ انسان جذبے کے ساتھ محبت کرنے لگے گا اور کہے گا کہ وہ بچہ کون تھا۔ جب حسین کے قریب آئے گا، بس امام کے قریب آنا ہے اور امام اپنا بناتا ہوا نظر آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہر ایک عمل، ہر ایک کردار کیا ہے، بغیر حکمت کے نہیں ہے۔ جناب زینب کی بات ہو رہی ہے، جناب زینب شریکت الحیات ہے۔ اب دیکھیں مصائب سے فضائل کا کہنا بڑی مشکل ہے، اور یہ میں کئی مہینوں سے نہیں کئی سالوں سے یہ محنت ہو رہی ہے۔ آپ لوگ سماعت فرمائیں کہ مصائب سے فضائل۔ جناب زینب جب 10 محرم آئی، آگ جب خیمے جل رہے تھے، تو جناب زینب جلتے خیمے کے مقام پر آپ لوگوں نے بار بار سنا ہے کہ امام سید سجاد سے ایک سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ اے بیٹا یہ بتاؤ کہ ہم لوگ یہیں پر شہید ہو کر، یہیں پر جل کر مر جائیں یا باہر نکلیں؟ دیکھیں یہ آسان سا سوال ہے، یہ آسان، ہم لوگ بھی اگر ہمارے 6-7 سال کے بچے کو اگر کہا جائے خدا نخواستہ اگر یہاں پر آگ لگ گئی، تو بچہ بھی اس کے ذہن میں آئے گا کہ جب آگ لگ جائے گی تو کیا ہوگا، بھاگنا پڑے گا، یہاں سے چھوڑ کر باہر جانا پڑے گا۔ یہ چھوٹا سا سوال، اتنا سا چھوٹا سا سوال جناب زینب، وہ زینب کہ جس کے لیے میں سرمایہ کلام میں بتایا کہ امام سجاد نے اس کے سلسلے میں بتایا کہ اے پھوپھی اماں، تم اتنی بڑی عالمہ ہو کہ آپ کا کوئی معلم نہ رہا، آپ کسی کے پاس نہیں پڑھی، اور یہ پڑھنے کی بات آئی تو بتاتے چلوں کہ جناب زینب کوفے میں جب حکومت مولا کائنات تھی تو اس موقع پر مولا کائنات ایک مقام پر جناب زینب کا پوری تفسیر
جو قرآن کی کر رہی تھی وہ پوری کلاس سنی اور سننے کے بعد اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ بیٹی تم جو تقریر کی، جو تم نے تفسیر کی قرآن کی کوفے والے خواتین کے درمیان، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں ہی بول رہا ہوں. اگر تمہاری جگہ پر اس سورے کی تفسیر کرتا تو بالکل اسی طریقے سے کرتا. پھر امام کا جملہ سنیں کہ امام پر کہہ رہے ہیں کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ تم یہ الفاظ، یہ تفسیر کرنا کہاں سے سیکھی؟ اللہ اکبر. امام نے جناب زینب کو یہ سوال کر کر بتا دیا کہ زینب کے پاس ایسا علم ہے جو خدا دادی علم ہے، کسی کے پاس یہ شاگردی نہیں کی ہے. جناب زینب کبریٰ ایسی شخصیت کہ جس کے سلسلے میں مولا کائنات تعریف، جس کے سلسلے میں چوتھے امام تعریف کر رہے ہیں. اور اتنا ہی نہیں کہ میں کہیے آپ حضرات جانتے ہیں کہ جناب زینب وہ شخصیت کا نام ہے جہاں پر اسلام پروان چڑھ رہا تھا وہیں پر جناب زینب پروان چڑھی ہے. ایسی ہی شخصیت ایک معمولی سا سوال کر رہی ہے کہ جل کر مر جائیں یا باہر نکلیں. یہاں پر غور کرنے کی بات ہے. یہ سوال کرنا بھی جناب زینب کا حکمت سے خالی نہیں ہے. 3 چیزیں ہیں جو میرے ذہن سے یا آیات اور روایت سے میں نے جو نکالا کہ 3 چیزیں ہیں، 3 مقصد ہیں، اس سے بھی بڑھ کر ہو سکتے ہیں. پہلا مقصد جناب زینب نے سوال کر کر دنیا والوں کے لیے بتا رہی ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس جتنا بھی علم ہو لیکن تمہارے پاس کوئی انسان عالم آ جائے، تمہارے سے بڑھ کر پڑھا لکھا مل جائے تو اس کے سامنے جرت مت کرنا، اس کا احترام اور ادب کرنا. جناب زینب کا پیغام. اور اس کے بعد دوسرا مقصد یہ ہے کہ جناب زینب بتانا چاہ رہی ہے کہ کربلا میں جب امام حسین شہید ہوئے ہیں اس موقع پر دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ ہر ایک جو محمدی کا پیغام تھا، جو اصول تھے وہ ختم ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے امامت جو نسل محمدی تھی اس کو ہم نے ختم کر دیا. لیکن جناب زینب نے سوال کر کر بتا دیا کہ اے نادانو، تم لوگ خوشیاں جو منا رہے ہو کہ نسل امامت یا امامت ختم ہو گئی ہے، میں سوال کر کر بتا رہی ہوں سب سے پہلا سوال امام سید سجاد کے امامت میں جو سوال ہوا، جناب زینب نے سوال کر کر بتا دیا کہ امامت کی کڑی آج بھی باقی ہے. یہ سوال کر کر دنیا والوں کے لیے بتا دیا. تیسرا مقصد جناب زینب نے جو سوال کیا امام سے کہ اے سید سجاد ہم لوگ جل کر مر جائیں یا باہر نکلیں، تو اس کا مقصد بہترین مقصد ہے. کیا مقصد ہے کہ ہمارے یہاں صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب زینب نے سوال کر کر دنیا والوں کے لیے ایک بڑا پیغام دیا ہے. جناب زینب ایسی شخصیت کے ہر مقام پر جہاں جہاں بھی گئی ہیں شریکت الحسین بن کر پہنچی ہے. میں بہت سارے معروضات چھوڑتے ہوئے چلوں کہ ایک مقام پر آپ لوگوں نے سنا کہ جب کربلا کا ماجرا ختم ہو گیا، مولا حسین شہید ہو گئے، تو اس موقع پر جناب زینب ہر ایک کو سنبھال رہی تھی، ہر ایک بچے کو، خواتین کو سنبھال رہی تھی، اس لیے کہ جناب امام نے بتایا تھا کہ مقصد حسین کو بھی بچانا ہے اور امام کو بھی بچانا ہے. سب کو جمع کر رہی تھی. اسی اثنا میں جناب زینب نے ایک شور کو سنا. کیا شور سنا؟ کہ دشمن سیٹیاں مار رہا تھا، دشمن ڈھول مار رہا تھا، دشمن ہر ایک طریقے سے جو خوشیاں کو اظہار کیا جاتا ہے اس کو اظہار کر رہا تھا. بلند آواز سے کہہ رہا تھا کہ یزید آج کے دن کامیاب ہو گیا اور حسین اور باغی آج نعوذ باللہ وہ نابود ہو گیا. جب یہ آواز سنی تو جناب زینب نے چادر پہن کر خیمے سے باہر نکلی. یہ تاریخ میں ہے کہ جب باہر نکلی تو لوگوں میں جو ہجوم تھا، راوی کہتا ہے، دشمن کا راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بلند قد خاتون ایک بہترین محجبہ جب باہر نکلی تو دشمن جو سامنے تھا وہ دور ہو گیا. ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اشارہ کر رہی تھی، اس کا روپ اتنا بلند تھا کہ وہ خود دشمن جب دور ہو گیا تو جناب زینب امام حسین کے قبر کے پاس آتی ہیں. آنے کے بعد جو پتھر تھے اس کو ہٹاتی ہے، کچھ تیروں کو ہٹاتی ہے. ایک مقام پر کچھ جب امام حسین کا لحد کا ایک حصہ آپ کو ملا تو اس موقع پر امام جناب زینب نے دونوں ہاتھوں کو امام حسین کے
जसद अक़दस के नीचे रखती हैं और बुलंद आवाज से कहती हैं अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। जनाब ज़ैनब का ये जुमला है, ये दुआई जुमला है। गोया जनाब ज़ैनब बता रही है कि खुदाया ये हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। किसने बताया? जनाब ज़ैनब ने। सुबह से अभी तक यही सीरत इमाम हुसैन की थी। इमाम जब भी किसी की सहाबी का भी या अपने औलाद का जो भी जसद लाते, आप हमेशा ये कहते, कभी अली अकबर के जसद को उठाया, कहा अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। कभी अली असगर के जसद को उठाया, कहा अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। हर एक की मैयत पर, हर एक के शहीद के पास जनाब इमाम हुसैन ने खुदा से दुआ की कि खुदाया इस हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। गोया मुझे यहाँ पर कहने दीजिए कि जो तमाम के तमाम शोहदा की कुर्बानी को कबूल कराने वाली शख्सियत का नाम इमाम हुसैन है और खुद हुसैन की कुर्बानी को कबूल कराने वाली शख्सियत का नाम ज़ैनब कुबरा है। जनाब ज़ैनब कुबरा एक बहुत बुलंद मकाम की अजमत वाली शख्सियत है। आपने सुना कि जनाब ज़ैनब कुबरा जब खैमे से बाहर आ रही थी तो उस मौके पर मौला सैयद सज्जाद को दोष में उठाकर बाहर आई। अब यहाँ पर सवाल हो सकता है, ज़ईफा है, फूफी है, फूफी किसको उठाकर ले आ रही है? एक जवान बेटे को, जवान भतीजे को। यहाँ पर सवाल हो सकता है, ऐ जनाब शहजादी, अगर आप चाहती तो दो मिलकर आपको, जनाब कुलसुम भी महरम थी, दो बहनें एक साथ सहारा देकर आप दोनों ले आ सकती थी। या यूं कहूं कि मौला इमाम सज्जाद से मैं यूं कहूंगा, मेरा सवाल है, अलबत्ता उनका किरदार ही अलग है। देखें, हर चीज में मैंने बताया हिकमत है। या हमारे पास ये सवाल आ सकता है कि मौला आपके पास बहुत बड़ी तवानाई है, इमामत के दर्जे पर हैं, आप कुछ मौजूदे की शक्ल में बाहर आ जाते, जिस तरीके से हर एक इमाम ने किया है। मदीने में इमाम 90 इमाम थे और खुरासान में इमाम रिजा शहीद हुए, तो इमाम ने मदीने से कहाँ आ गए? ईरान आ गए। मदीने से ईरान एक पलक झपकने तक इमाम वहां पर पहुंच गए। आप भी ऐसे ही हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं कहूंगा कि मौला आप ऐसे आ जाते, शायद जनाब ज़ैनब और उम्मे जनाब इमाम सज्जाद ये कहते हुए नजर आएंगे कि ऐ नादान, तुझे नहीं मालूम है इमामत के रुजमूस को और इमामत को कैसे बचाना है और मकसद इमामत को कैसे बचाना है, मुझे और मेरी फूफी ज़ैनब को मालूम है। जनाब ज़ैनब ने दोष में लाकर दुनिया वालों को बता दिया कि देखो, जिस तरीके से मेरा नाना रसूल गदीर कुम में मेरे बाबा को इमामत के दर्जे पर पहुंचाया था उठाकर, मैं भी आज वही सुन्नत रसूल पर अमल कर कर बता रही हूँ कि हमारे पास इमाम जिंदा है, हमारे पास इमाम मौजूद है। जनाब ज़ैनब का किरदार, और जनाब ज़ैनब एक ऐसी अजमत वाली शख्सियत है कि हर मकाम पर शरीकतुल हुसैन बनकर आई है। इमाम के बाद हर मकाम पर आप देखें, यहाँ तक के इमाम आइम मासूमीन ने जो भी कलमात कहे हैं, या उनके ज़माने में लोग समझ चुके हैं या उनके ज़माने के बाद समझे हैं, या ऐसे भी अल्फाज, ऐसे भी कुरान, जैसे कुरान है बिल्कुल इसी तरीके से आइम मासूमीन के अहदीस हैं। जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है वैसे वैसे कुरान की तफसीर हो रही है। आज जो चैलेंज कुरान ने कहा है आज के 1400 साल पहले कि अगर तुम चाहो तो कुरान जैसा ले आओ, अगर कुरान नहीं ले आ सकते तो एक सूरा ले आओ, अगर एक सूरा नहीं ला सकते तो एक आयत जैसी इस कुरान जैसी ले आओ। अगर ले आओगे तो ये कुरान भी बातिल हो जाएगा और दीन मोहम्मद भी बातिल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम पल्ला है, ये दोनों बराबर हैं। मैं ये अपने तरफ से नहीं कर रहा हूँ, रसूल ने खुद बताया है, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताब अल्लाही व इतरती। जनाब रसूल अल्लाह ने बताया आखिरी मौके पर, मैं दो चीजें तुम्हारे लिए गिरान कद्र चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, कीमती चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। कौन सी? ये कुरान और अहले बैत। अहले बैत जैसी शख्सियत है, कुरान जो पल्ला है वही अहले बैत है। अहले बैत के अल्फाज भी ऐसे ही हैं कि जमाने में मालूम होंगे या कुछ जमानों के बाद मालूम होंगे या आखिरी कयामत के मौके पर भी ये इल्म जैसे जैसे बढ़ेगा वो हर एक चीज इसमें मौजूद है। मैं एक मिसाल देते चलूँ, एक
رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ نے ایک مقام پر کیا تقریباً 18 یا 19 جگہوں پر رسول اللہ کے زمانے میں ایک زیادہ حدیث کو ریپیٹ کیے ہیں. کیا حدیث ہے؟ لعن اللہ قتل الصدر. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لعنت ہو اس شخص پر کہ جو بیری کے جھاڑ کو کاٹتا ہے. اتنی حدیث ہے. بہت مقام پر جب بھی مسجد میں بھی یہ حدیث کو رسول اللہ نے بتایا ہے. تقریباً 18 یا 19 جگہوں پر رسول اللہ نے بتایا ہے. کیا حدیث بتائی؟ کہ لعنت ہو ایسے شخص پر کہ جو بیری کے جھاڑ کو کاٹتا ہے. اب صحابی جتنے بھی الفاظ لکھنے والے حدیث کو تو لکھ دیے، لیکن کوئی مصداق نہیں ملا. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ملا کہ جو لعنت والا ہو اور بیری کے جھاڑ کو کاٹا ہو. رسول اللہ کے زمانے کے بعد بہت سارے ایسے لوگ بھی ملے کہ سدر کے جھاڑ کو کاٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. بیری کے جھاڑ کو کاٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری وہ لعنت جو رسول اللہ کی ہے مجھ پر نہ ہو جائے. لیکن کئی زمانے کے بعد جب مولا آٹھویں امام کا زمانہ آیا تو اس موقع پر پتا چلا کہ رسول اللہ نے کس پر لعنت بھیجی تھی. میں نے بتایا کہ رسول یا ائمہ معصومین کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں اسی زمانے کے لیے انسان سمجھ جاتا ہے، کچھ زمانے کے بعد یا آخری زمانے میں وہ زبانوں کو سمجھے گا. رسول اللہ کی حدیث کس پر سیٹ ہوئی؟ کوئی مصداق کون ملا؟ ہارون کے جب متوکل یا ہارون کے زمانے میں آیا تو ہارون نے مولا حسین کے مزار کو ختم کر دیا تھا، مسمار کر دیا، توڑ دیا. تو اس موقع پر کہنے والوں نے آ کر کہا کہ اے ہارون تم نے توڑا، بڑی مصیبت اٹھائی اور ہر جتنے بھی مزدوروں کو بھیجا تھا وہ ہر ایک اچھا کام کیے ہیں، لیکن یہ اہل تشیع اور محب اہل بیت جتنے بھی ہیں وہ بار بار آ رہے ہیں یہاں پر. تو وہ کہتا ہے کہ جب نشانہ ہی ختم ہو گیا ہے تو وہ لوگ کیسے آ رہے ہیں؟ تو اسے بتایا گیا کہ ایک بیری کا جھاڑ ہے، اس جھاڑ کی نشانی کے ساتھ یہ لوگ آ کر امام حسین کی زیارت کر رہے ہیں. تو اس موقع پر ہارون نے حکم دیا کہ اس جھاڑ کو کاٹا جائے. تو دیکھیں رسول اللہ کی حدیث، کہاں زمانہ رسول اللہ کا، کہاں زمانہ آٹھویں امام کا. ہر ایک حدیث کیا ہے؟ حساب سے ہوتی ہے. اور یہ کلام جو کیا جاتا ہے معصومین کا حکمت سے خالی نہیں ہے. جناب زینب 11 محرم ہے، 11 محرم کو جناب زینب اور مردوں میں 2 ہی شخصیتیں تھیں. کون سی؟ جناب سید سجاد اور 5ویں امام. یہ 2 شخصیتیں اور کچھ خواتین اور ننھے سے بچے موجود تھے. جب دن ہوئی، دن کا موقع آیا تو جناب زینب اور یہ مولا امام سجاد کے سامنے جو دشمن کے لاشیں تھے سب کے سب انہوں نے غسل دے کر یا کفن پہنا کر انہوں نے سب کو دفنا دیا. جب سب کے سب دفن ہو گئے، دیکھیں یہاں پر جناب زینب نے امام سید سجاد کو کئی مقام پر صبر کرنے کی تلقین دی ہے. صرف آپ لوگوں نے سنا کہ 11 محرم جب جا رہے تھے تو جناب سید سجاد کا رنگ بدلا، ایسے لگ رہا تھا کہ جناب سید سجاد اس روح قبض ہونے والی ہے. یہیں پر نہیں، جناب امام سجاد کے سامنے سب کے جسد دفن ہو رہے تھے. اس موقع پر ایک جوان بیٹا دیکھ رہا تھا. جناب زینب کا کردار کیا رہا یہاں پر؟ جناب زینب نے کبھی فضا کو بلاتی تھی اور کبھی جناب ام کلثوم کو بلاتی تھی اور حضرت امام سید سجاد کی نگاہوں کو دوسری طرف یا خیالات کو دوسری طرف بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی. یہ معمولی شخصیت نہیں ہے. امام وہ شخصیت کا نام ہے کہ جو پوری دنیا کو چلانے والا ہے، لیکن جناب زینب وہ شخصیت کا نام ہے جو امام وقت کے خیالات کو بدلنے والی شخصیت کا نام جناب زینب ہے. جناب زینب ہے کہ امام سید سجاد کو رخ بدل رہی ہے، خیالات کو بدل رہی ہے. جب یہ کاروان نکل رہا تھا تو جناب زینب نے امام سے کیا کہا تھا؟ امام سے بتایا تھا کہ اے میرے لال، تم جو دیکھ رہے ہو آج کا دن یہ ہے، لیکن کچھ زمانہ ایسا آئے گا کہ یہی جگہ پر میرے بھائی آپ کے والد کا مزار بنے گا اور یہاں پر پرچم اور علم رہے گا. وہ علم ایسا لہرائے گا کہ پوری دنیا والے اس علم کو دیکھنے کی تمنا کریں گے. کب بتا رہی ہے جناب زینب؟ جب کربلا سے لٹا ہوا قافلہ نکل رہا ہے. 11 محرم کو جناب زینب نے وہ پوری حدیث ہے. مجھے
جناب زینب نے یہ جملہ بھی کہا کہ اے سید سجاد، اے میرے لال وقت امام، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ تمہارے والد کی قبر کو مسمار کیا جائے گا، پورا دشمن دنیا کفر کل کفر تمہارے والد کے مزار کی طرف آنکھوں کو رکھے گا، اور ہمارے چاہنے والے، میرے بھائی کے چاہنے والے ایسے ہجوم سے آئیں گے کہ دشمن اس منظر کو دیکھ کر حیران ہو جائے گا۔ جناب زینب نے 1400 سال پہلے یہ جملہ کہا، لیکن آج کے زمانے میں جناب زینب کی وہ الفاظ کی تاثیر اور مصداق دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں مولا حسین کے پاس جو جمعیت جمع ہوئی ہے، یہ ایسی جمع نہیں ہوئی ہے، یہ جناب زینب کی پیشن گوئی ہے۔ جناب زینب نے امام کو تسلی اور خوشخبری دے کر امام کو بچایا ہے، اور وہ منظر سے ہٹایا جو وہاں پر نگاہوں پر تھا۔ وہ منظر کی طرف جناب زینب نے توجہ دلائی جو آگے آنے والا ہے۔ آج آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس کربلا میں یہ افراد جمع ہوئے ہیں۔ افراد جمع ہونے کا جمع ہونے کے لیے بہت زیادہ فوائد ہیں، ایک دو فائدے نہیں ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ تمام کے تمام مذہب اور ادیان والوں کو اتحاد کرتا ہے یہ کربلا کا منظر۔ آپ نے سنا ہے کہ اس میں ہر ایک مذہب والا، ہر ایک دین والا وہاں پر شریک ہوا ہے، یہاں تک کہ یہودی افراد۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ 2011 میں ایک شخص آیا تھا کربلا میں ریسرچ کرنے کے لیے، چینل والا، امریکہ کیا رہنے والا، وہ ایک چینل والا آیا۔ جب اس نے سنا کہ زمین چھوٹی ہے، وہاں پر معجزہ ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ چینل میں کچھ چیزوں کو اس نے کیچ بھی کیا، پھر لے لیا، اور لینے کے بعد وہاں پر گیا، اور جانے کے بعد جب وہ پہنچا تو لوگوں میں، آپ لوگوں کو معلوم ہونا ہے، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں البتہ، کہ ہمارے ملک میں بھی یہ چیز ہو رہی ہے کہ جو تشیع کے اچھے حالات ہیں ان چیزوں کو دشمن کبھی بھی بیان نہیں کرتا۔ البتہ وہاں پر کوئی چھوٹی سی خامی بھی آ جائے، عیب بھی آ جائے، اس کو بڑا بنا کر وہ ایک بہت بڑا ایشو بنا کر میڈیا میں دشمن پیش کرتا ہے، لیکن جو وہاں پر حقیقت ہے وہ کبھی پیش نہیں کرتا۔ وہ انسان گیا، لینے کے بعد وہ فلم ایک جگہ پر رکھ دیا، جو چینل چلانے والا تھا، وہ ہال تھا جو بھی تھا وہاں پر رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد کسی نے آ کر، دوسرا آدمی آ کر وہ چینل، جو لوکل چینل ہوتا ہے، اس چینل میں اس نے وہ سی ڈی اٹھائی اور فلم کی شکل میں ڈال دیا، اور وہاں پر جب پخش ہوا تو 14 سیکنڈ ہی وہ لوگوں نے دیکھا ہے۔ اب نہیں معلوم کتنے لوگ دیکھ رہے تھے، کتنے لوگ نہیں دیکھ رہے تھے۔ اب 14 سیکنڈ کا اثر دیکھیں امام حسین کے اور جناب زینب کے اس جملے کا، اور امام حسین کے اس مزار کا اور اس جمعیت کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ رہا کہ 14 سیکنڈ جتنے لوگ بھی دیکھے تھے، انہوں نے آ کر اس چینل والوں سے سوال کیا کہ اتنی زیادہ جمعیت، کالے کپڑے پہنتے ہوئے، اس میں خواتین بھی موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں، ہم نے ابھی تک ایسے نہیں دیکھا۔ سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ حقیقت میں ہے یا سیٹنگ ہے؟ تو کہنے والا کہتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ حقیقت ہے۔ پھر اس نے جب سوال دوسرا کیا کہ اگر حقیقت ہے تو یہ بتاؤ کہ کس ملک کی ہے، یہ فلم کس ملک کی ہے؟ اسی اثنا میں جو چینل چلانے والا آیا، آنے کے بعد سب کو روک دیا اور سب کو باہر بھیج دیا، اس لیے کہ گورنمنٹ سے یہ تاکید کی گئی تھی کہ یہ چیزیں لوگوں تک بیان نہیں کرنا ہے۔ جب اتنی چیز بیان کر دی تو باہر سے ایک مرد آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ جو تم ملک کی تلاش میں کر رہے ہو، میں بھی وہ چیز کو دیکھ کر آیا ہوں، یہاں پر آ کر سوال کرنا چاہتا تھا، کہ کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ یہ کون سے ملک کی ہے۔ مجھے یقین ہے یا تو یہ جو کالے کپڑے پہنے یا تو ایران ہے یا تو یہ عراق ہے۔ جب یہ دو جملے کہے تو اس نے زمانہ میڈیا کا ہے، اس نے فارسی میں یا اردو میں کوئی دوسری زبان میں اس نے مارا، مارنے کے بعد وہ تمام کے تمام کیا گئے، امام حسین کا وہ منظر دیکھے۔ تاریخ 2011 کی بات ہے، اور 2015 میں 18 گھرانے ایسے تھے کہ جو کربلا میں پہنچے ہوئے تھے، اور انہوں نے پہنچ کر جب ان سے سوال کیا گیا ایرانی چینل والوں نے کہ آپ یہودی ہیں، آپ کے پاس کوئی دین نہیں ہے، ایسے ہم لوگوں کو یقین ہے کہ آپ لوگوں کے
पास मीडिया में ये चीजें सुनने को भी नहीं आती, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर कैसे आ गए, कहाँ कैसे पहुंच गए? तो उन्होंने 11 फैमिलीज, 11 जोड़े, उन्होंने एक ही जुमला कहा कि हम लोगों को वो फिल्म थी यहाँ तक खींच कर ले आई, यहाँ तक खींच कर ले आई। अब जब वो शबके के साथ, वो चैनल वालों के साथ जुड़ गए, तो तमाम के तमाम 18 फैमिलीज क्या हो गए? अहले तशय्यो। और उन्हीं में से 4 अफराद इस साल मौला हुसैन की खिदमत करने में लगे हुए हैं। उन्हीं में से 4 अफराद ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम हैं पहले, और आज इतना आशिक हुसैन है कि वो लोग खुद कहते हुए नजर आते हैं कि हम लोगों को जब ये कोरोना, ये मनहूस बीमारी आई थी, हम लोगों को दूर करनी थी, और हम लोग चाहते हैं कि हर साल यहाँ पर इमाम हुसैन की खिदमत करने के लिए आए। ये क्या है? ये जनाब ज़ैनब का वो जुमला है कि जनाब ज़ैनब ने कहा था कि दुनिया भर से लोग दुश्मन कुल्ले कुफ्र रोकेगा, लेकिन दुनिया भर से तेरे परचम को लोग देखकर तेरे बाबा के परचम के साये में आते हुए नजर आएंगे। और दूसरा फायदा कि हमने देखा कि हर एक मुसलमान को जोड़े हुए है ये मंजर, बिलखुसूस मुसलमानों में। जनाब इमाम हुसैन के मज़ार में अहले सुन्नत भी खादिम हैं, खिदमत करने वाले हैं, मिल जाते हैं। और उनमें से एक 80 साल की बूढ़ी, 2017 की बात है, 17 अगर मैं गलती ना करूँ, 17 या 16, उस साल की बात है कि इस बूढ़ी से सवाल किया गया कि तुम ये बताओ कि अहले सुन्नत होकर इस इमाम हुसैन की इतनी आशिक कैसे हो कि आकर लोगों के जूते उठा रही हो, खिदमत कर रही हो? तो उसने कहा कि एक ज़माना मेरा ऐसा था कि मैं हमेशा मेरे शोहर से ये कहती थी कि जब भी ये लोग नजफ से करबला जो पैदल जा रहे थे, तो रास्ते में मेरा घर है, जब ये लोग जाते थे शोर मचता था, या हुसैन या जैनब या अब्बास, तो उस मौके पर मैं हमेशा अपने शोहर से ये कहती हुई नजर आती थी, कहती थी हमेशा कि ये लोग कितने बुद्धू हैं, कितने तौहीन आमीज वो जुमले कहती है, और कहती है कि इन लोगों से ज्यादा कोई दुनिया में बेवकूफ नहीं है, इसलिए कि इतना ज्यादा दूर चल रहे हैं एक ही नाम लेकर, हुसैन हुसैन, अब्बास अब्बास। ये मुझे, मैं बहुत ही अपने शोहर से मजाक कर रही थी, इतनी ज्यादा उसके पास क्या थी, मजाक करना क्या है, नफरत करना, इतनी ज्यादा उसके दिल में नफरत थी। फिर उससे पूछा गया कि आखिर तुम इतनी मोहब्बत कैसे करने लगी? तो उसने कहा कि एक जमाना ऐसा आया कुछ साल पहले कि हमारे घरों में दाइश आकर लूटने लगे, मेरे घर में जितना भी सामान था वो लूट लिए, मेरी मानूस पर, मेरी इज्जत पर लूट रहे थे। तो उस मौके पर मैंने एक ही आवाज दी, चीखें मार रही थी कि कोई है बचाने वाला, कोई है बचाने वाला। तो उस मौके पर कुछ जवान ये अल्फाज कहते हुए, ये हुसैन के मानने वाले या हुसैन कहते हुए मेरी इज्जत को बचाए। तो उस मौके पर मैंने समझ लिया कि या हुसैन ये कुछ मामूली इंसान नहीं है, ये हुसैन उस शख्सियत का नाम है जहां पर पूरी ताकतें टूट जाएं, जहां पर पूरी उम्मीदें खत्म हो जाएं, वहां पर काम आने वाली शख्सियत का नाम हुसैन है। ये औरत गैर तशय्यो अहले बैत की चाहने वाली नहीं, बल्कि जनाब इमाम हुसैन की तौहीन करने वाली एक बेहतरीन खिदमत करने वाली बन गई। ये कहाँ से है? ये मौला हुसैन का मोहब्बत है, ये मौला हुसैन की करामत है। जनाब इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब की बात चल रही है कि जनाब ज़ैनब क्या है? शरीकतुल हुसैन, हर मकाम पर शरीक रही है। अब देखें, मैं मोटी मोटी बातें बताते चलूँ कि इमाम सज्जाद कूफे में खुतबा नहीं दिए, खुतबा देना चाहते थे, लेकिन जनाब ज़ैनब ने रोक लिया। और उसके बाद जब शाम पहुंचे तो जनाब ज़ैनब ने इमाम सज्जाद से मुखातब होकर बताया कि ऐ वक्त इमाम, आप जाकर क्या करें, खुतबा दें। लेकिन वहाँ जनाब ज़ैनब ने खुतबा के लिए नहीं बताया, इमाम सज्जाद आगे बढ़ रहे थे लेकिन रोका। और वहाँ पर क्या हो रहा था, जनाब इमाम सज्जाद को खुद जनाब ज़ैनब बता रही थी शाम में कि आप खुतबा दें। उसका रीज़न क्या है, सबब क्या है? जब ये सबब पूछा गया पांचवें इमाम से, तो इमाम ने बेहतरीन रीजन बताया। एक रीजन आपको बताते चलूं कि इमाम ने, ज़ैनब ने कूफे में इसलिए रोका कि कूफे में इब्न ज़ियाद की हुकूमत थी। अब इमाम
میں حسین نے جو وصیت کی تھی کہ امام کو بھی بچانا ہے اور امامت کے مقصد کو بھی بچانا ہے، اب جناب زینب نے دیکھا کہ ابن زیاد کا یہ دربار ہے، ابن زیاد کے پاس جوش اور ولولہ زیادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ابن زیاد ابھی بھی ابن زیاد کے دربار میں ایسے بھی افراد ہیں جو میرے نانا مولا نانا اور میرے بابا کے دشمن اور تعصبی ہیں۔ زیادہ تر کوفے میں کون تھے؟ مولا کائنات کے زیادہ دشمن تھے، جو دربار میں کی بات کر رہا ہوں، اور مولا رسول کے دشمن تھے۔ اس موقع پر جناب زینب نے احساس کیا کہ اگر جناب امام کو سید سجاد کو اجازت مل گئی یا خطبہ دے دیے تو ابن زیاد یہ سمجھ جائے گا کہ امامت کی کڑی زندہ ہے اور امامت بھی یہیں پر ختم کر دیتی۔ جناب زینب نے اس کا خیال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر سوال ہو سکتا ہے کہ اے شہزادی، آپ نے امامت کو بچا لیا، آپ یہاں پر امام کو شہید ہونے دے دیتی، شہید ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ اس لیے کہ آپ کی میراث ہے، ہر ایک امام شہید ہوا ہے۔ لیکن جناب زینب یہ کہتے ہوئے نظر آئے گی کہ اے نادان، تجھے نہیں معلوم ہے میری اہل بیت کا خاندان جب بھی شہید ہوا ہے اس کا اثر، اس کے فائدے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ جہاں پر اثر نہیں ہوتا یا فائدہ نہیں ہوتا وہاں پر کوئی امام شہید نہیں ہوا ہے۔ اگر چاہتے تو امام حسین مکے میں حج کے موقع پر اللہ کے گھر کے قریب شہید ہو سکتے تھے، لیکن شہید نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، میرے قاتل کو بھی دنیا والوں کو بتا دوں گا اور میری شہادت کا طریقہ بھی بتا دوں گا۔ مکے میں شہید ہوتے تو امام دنیا والوں کو پتا نہیں چلتا تھا کہ یزید کیا ہے، قاتل ہے۔ لہذا جناب زینب نے ہمارے لیے ایک پیغام دیا کہ امام، چوتھے امام اگر شہید ہو جاتے تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ میں کہوں گا کہ اثر ہوگا، اس لیے کہ دربار میں شہید ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے بعد جو کڑی تھی 5 سال کے، کون تھے؟ 5ویں امام تھے، یہ امامت کے درجے پر رہ جاتے، لیکن شاید جناب زینب یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ دیکھو، میں 5ویں امام کو لے لوں گی، لیکن دربار یزید میں ابھی تک یزید کو غیر حضوری میں یہ بیعت کا انکار ہو رہا تھا، اور امام کا یہ پیغام پہنچ رہا تھا کہ کوئی امام اور حقیقی جانشین رسول کا تمہارے ساتھ بیعت نہیں لے رہا ہے۔ اگر میں 5ویں امام 5 سال امام کو لے جاتی تو تم کو نہیں معلوم تاریخ بھی دہرائی جاتی۔ کیا تاریخ دہرائی جاتی؟ تاریخ دہرائی جاتی جس طریقے سے میری ماں نے چھوٹے چھوٹے حسن و حسین کو لے کر گئی تھی اور بتایا تھا کہ حق مجھے مانگنا ہے، مجھے حق دو، تو اس موقع پر وقت خلیفہ نے ایک ہی جملہ کہا کہ بچوں کی شہادت ہمارے لیے گواہی ثابت نہیں کرے گی۔ اگر 5ویں امام وہاں پر پہنچتے تو دشمن وہی اپنی سیرت پر عمل کرتا، لیکن امام سجاد کو کوفے سے شام کی طرف لے جا کر خطبہ دے کر بتا دیا کہ دیکھو، آیا ہے تو جوان بیٹا ہے، یہ جوان امام ہے، وہ انکار کر رہا ہے بیعت کا۔ یہ بیعت کا انکار جناب امام سجاد نے کیا، ایسا انکار کہ دشمن ابھی تک سوچ رہا تھا، یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ میری بیعت اگر کوئی انکار کرے گا تو اس کو ختم کر دوں گا۔ لیکن امام سید سجاد نے جب بلند آواز سے کہا تو اس موقع پر تمام کے تمام شامی جو دربار میں تھے ایک ہی جملہ کہا کہ اے یزید، یہ قیدی ہے، اس کے اوپر کیا ظلم کرے گا، اس کے اوپر کیا ظلم کرے گا۔ امام کا کردار اور جو منصوبہ، جو حرکتیں یزید نے کی تھی، اسی کی حرکتیں اس کے اوپر بھاری پڑ گئی۔ کیا بھاری پڑ گئی؟ مظلومیت اہل بیت کو لوگوں نے دیکھا، جہاں جہاں پر بھی دیکھا مظلومیت اہل بیت کو، وہاں پر ہر ایک عاشق حسین بنتا ہوا نظر آیا۔ عاشق اہل بیت، ایسا اہل بیت کی کڑیاں ہیں کہ جو انسان جب بھی کوئی بھی انسان تاریخ یا جملات کو پڑھتا ہے تو امام کے یا اہل بیت کے قریب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ بہت سارے معروضات تھے۔ بہرحال میں اپنے اس تقریب میں ربط مسائل کے لیے ایک چیز بتاتے چلوں کہ ایک شخص ہے، ایک عالم دین ہے، نجف جا رہے تھے، تو پرانے زمانے کی بات ہے، نجف جا رہے تھے تو اس موقع پر ایک درمیان میں ایک چھوٹا سا دیہات آتا ہے، دیہات میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ اے عالم، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے والا کہتا ہے کہ میں نجف جا رہا ہوں مولا کی زیارت کے لیے۔ تو وہ
طرف سے ایک جملہ کہنا کہ نعوذ باللہ، وہ بڑی گستاخی کے ساتھ امام کا نام لیتا ہے، نام لینے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے طرف سے جا کر امام کو کچھ گالیاں یا ناسزا کلمات کہہ دو۔ وہ شخص جاتا ہے، جانے کے بعد صبر کرتا ہے، اس لیے کہ دیہات ہے، یہ ایک آدمی عالم دین ہے، اگر وہ کچھ دفاع کرنے کی کوشش کرے تو وہ یہیں پر ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے صبر کیا، صبر کرنے کے بعد مولا کی زیارت کے لیے پہنچے۔ مولا کی پہلے دن زیارت ہوئی اور رات میں مولا کائنات آئے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اے عالم دین، تم نے خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے ہر ایک چیز تو مانگ لی، ہر ایک کے پیغام کو پہنچا دیا، لیکن راستے میں جو شخص تھا اس کے پیغام کو تم نے کیوں نہیں پہنچایا؟ خواب کے عالم میں مولا کائنات آ رہے ہیں، آ کر پوچھ رہے ہیں کہ وہ انسان جو ناسزا کلمات گالیاں جو دے کر بھیجا تھا اس کے پیغام کو تم نے کیوں نہیں پہنچایا؟ عالم دین کہتے ہیں مولا آخر وہ پہنچانے کی بات کیا ہے؟ آپ کی وہ توہین کر رہا تھا اور وہ آخر میں یہ کہا تھا کہ اگر علی کے پاس دم ہے تو مجھے کوئی نقصان پہنچائے، کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائے، جا کر تم بتا دینا۔ تو مولا سے کہتا ہے کہ مولا اگر یہ بات ہے تو آپ آئے ہیں تو میں کل صبح جاؤں گا اور آپ کے پاس آ جاؤں گا اور اس سے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانا، اس لیے کہ مجھے برداشت نہیں ہوا، میرے ہاتھ میں اور میرے جذبات اس چیز کی گواہی نہیں دیتے اور مجھے پریشان کر رہے ہیں اس کے الفاظ۔ تو مولا کائنات نے بتایا کہ کل تم جب جاؤ گے یہاں سے، راستے میں وہ ملے گا، ملنے کے بعد اسے بتانا کہ اے شخص، تمہاری گستاخی اور توہین کا جواب علی تمہارے نقصان سے دیتے، لیکن کیا کرے علی کہ جب تم ایک مقام پر پانی پی رہے تھے تو اس موقع پر تم نے تصور کیا تھا، بہت پیاسا تھا انسان وہ، پانی پیتے وقت اس نے تصور کیا تھا کتنا سستا پانی، ہر جگہ ملنے والا پانی، یہ پانی حسین کے لیے لوگوں نے کیوں نہیں دیا؟ یہ بس یہ جملہ اس کا احساسی جملہ تھا، اسی لیے امام نے بتایا کہ جو تم نے میرے حسین کی مظلومیت کے لیے یہ احساس کیا تھا اس کے بدلے امام تم کو چھوڑ رہے ہیں، اس کے بدلے امام تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں۔ وہ شخص آتا ہے عالم دین، راستے میں پھر اس سے ملاقات ہوتی ہے، ملاقات ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کہ آخر تم نے امام سے کہا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے امام سے کہا، لیکن تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں ہوگا، جب تک تم دنیا میں رہو گے آرام سے رہو گے، اچھی زندگی گزارو گے، اس لیے کہ ایک مقام پر تم نے مولا حسین کی مظلومیت کو احساس کیا تھا۔ بس وہ شخص سننا تھا، اتنا گریا کرتا ہے اور کہتا ہے میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، یہ جملہ، یہ وہ منظر تھا کہ میں قیامت تک وہ بھول نہیں سکتا، یا مرنے تک میں وہ بھول نہیں سکتا، علی کو کیسے پتا چل گیا؟ اور بس وہ امام کا جملہ تھا، وہ امام کے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے، نجف اشرف پہنچ جاتا ہے۔ میں کہوں گا مولا آقا آپ کے بھی چاہنے والے یہاں پر موجود ہیں، مولا آپ کی بیٹی جناب زینب کبریٰ کے یاد سے یہ مجلس کو منا رہے ہیں، مولا ہم پر بھی رحم کرنا، ہر ایک مومن کی آرزو ہے، ہر ایک مومن کی تمنا کوئی نہ کوئی ہوگی، مولا ہر ایک مومن کی مراد کو پورا فرمانا، مولا آپ کے جمع ہوئے افراد ہیں، ہاں آزادارو، یہ ایام جناب زینب کبریٰ سے ہیں، میں سوچتا گیا کہ جناب زینب کے کون سے ایام، کون سے مصاحب پڑھوں، اس لیے کہ کربلا سے لے کر شام، کوفہ اور کوفے سے لے کر شام اور شام سے لے کر پھر کربلا اور کربلا سے لے کر پھر مدینہ، ہر مقام پر جناب زینب کے مصائب ہی مصائب ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا کہ مرثیہ میں کہ جناب زینب مدینہ آئی تو کیا کیا بیانیں کر رہی تھی، کوفے کے منظر کو سنا، شام کے منظر کو سنا، بس میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں وہ ایام کو یاد کروں، بتاؤں کہ جب جناب امام سجاد کو یزید نے آ کر بتایا، یزید سے پیغام ملا کہ تم آزاد ہو، تو جناب زینب کبریٰ سے سوال کیا تھا امام نے، اے پھوپھی اماں ہم لوگ آزاد ہیں، ہم لوگ ان کے پاس اختیار ہے کہ جب بھی چاہیں مدینہ جا سکتے ہیں، یہیں پر رک سکتے ہیں۔ جناب زینب نے یہ کی آرزو کی تھی، اے میرے لال، اے وقت امام، جب سے مولا میرا بھائی حسین جدا ہوا ہے اس وقت سے ابھی تک میں نے صحیح طریقے سے گریہ نہیں کیا ہے، میں نے کوئی ماتم نہیں منایا ہے، اگر ہو سکا تو ایک کمرے کو معین کرنا اور انتظام کر کر
ہم لوگ وہاں پر ماتم منائیں گے. بس یہ کمرے کا انتظام کیا گیا, وہیں پر ہر ایک کی جو بھی چیز لوٹی گئی تھی وہاں پر موجود ہے. ہر ایک کہنے والا سب سے پہلے سروں کو لاتا ہے, لے آ کر جناب عباس کے سر کو لایا, آواز دی کہ کوئی اس کا کوئی ہے, تو جناب ام کلثوم آگے بڑھی, کبھی جناب ام فروا آگے بڑھ کر جناب قاسم کا اثر لیا. ہر ایک خاتون سروں کو لے رہی ہے. 2 سر ایسے آئے, ننھے ننھے چاند جیسے سر تھے, کوئی آنے والا نہیں تھا. بلند آواز سے کہنے والی کہتی ہے, اے ماؤں کیا اس بچوں کی ماں مر چکی ہے؟ جناب فضا آگے بڑھ کر کہتی ہے, اے نادان تم کیا کہہ رہی ہو؟ اپنے زبان کو لگام لگاؤ. وہ میری ان بچوں کی ماں شہزادی زینب ہے, وہ اپنے بھائی کا ماتم منا رہی ہے. اللہ اکبر. ہر ایک چیز کو پہنچایا جا رہا ہے. چادریں آئی, کبھی ہر ایک خاتون آ کر لے رہی ہے, کبھی زینب آگے بڑھ کر چادر کو لیا, کبھی ام کلثوم آگے بڑھ کر چادر کو لیا. آخر میں ننھی سی چادر تھی, زینب کی نگاہیں پڑی, اپنے سینے سے لگایا, بلند آواز سے کہا, اے سکینہ, اے میرے بھائی کی امانت, تم کو بہت ہی ارمان تھی اس چادر کو پہننے کی, وہ چادر آ چکی ہے. آزادارو, کربلا میں 2 شخصیتیں ایسی تھی, ایک مرنے کی تمنا کر رہی تھی, ایک جینے کی تمنا کر رہی تھی. مرنے کی تمنا سید سجاد کر رہے تھے. 11 محرم کو جب قافلہ جا رہا تھا, زینب نے نگاہوں کو دیکھا, مولا سجاد کی روح پرواز ہو رہی تھی. آواز دی, سید سجاد یہ کیسا عالم ہے؟ امام نے کہا, اے بھوٹی اماں, ابھی تک میں برداشت کر چکا, خدا یہ منظر نہ دکھاتا. جوان بیٹا موجود ہو, باپ کا لاشا یہاں پر پڑا ہے. حضرکم اللہ, خدا کسی مصیبت میں نہ رلائے سوائے اہل بیت کے. وہ جناب دوسری شخصیت کہ جنہوں نے مرنے سے نہیں بلکہ جینے کی تمنا تھی, وہ جناب سکینہ بنت الحسین ہے. جب بھی کوئی پرندے جاتے تھے آواز دیتی تھی, یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے والے کہتے, یہ پرندے اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں. سکینہ کہتی تھی, اے پھوپھی اماں, ہم لوگ اپنے گھر کب جائیں گے؟ یہی وجہ ہے جناب سکینہ ہے. جب قافلہ نکل رہا تھا, امام سے اجازت مانگی اور کہا, اے سید سجاد, آخری لمحات ہیں, میں سکینہ سے ملنا چاہتی ہوں. قبر سکینہ پہنچی, ماں بھی موجود ہے. سکینہ کی چادر قبر مبارک پر اڑایا, بلند آواز سے ماں اور پھوپھی اتنا گریا کیے. تاریخ بتاتی ہے کہ ماں وہیں پر بے ہوش ہو گئی. امام بڑھے, آواز دی, اے پھوپھی اماں, یہاں پر اس کی ماں موجود ہے, آپ گریا کر رہی ہے. امام سے کہا, اے سید سجاد, مجھے پتا ہی نہ چلا کہ یہاں پر اس کی ماں موجود ہے. امام جناب زینب ہے. جناب زینب کچھ حامیوں کے افراد کو بلاتی ہیں, خواتین سے کہتی ہیں, اے خاتونوں, آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ شہزادی کی بیٹی ہے. جب بھی آپ لوگ یہاں پر آنا تو مولا حسین کو یاد کرتے ہوئے آؤ گے, تو رات کی تاریکی میں شمع جلا دینا. اللہ اکبر. جناب زینب ہیں, جب سوار ہو کر جانا چاہتی ہیں تو کیا دیکھا کہ یہ ہرے کپڑے ہیں. ہر ایک تابوت پر جناب زینب نے سید سجاد سے کہا, اے بھتیجے, اے وقت امام, غم کے ایام ہیں, میرا غم پورا نہیں ہوا ہے. اگر ہو سکا تو یہ ہرے کپڑوں کو نکال دو, کالے کپڑوں کا انتظام کر دو. اب یہ کاروان ہے, ایک مقام پر پہنچا, بشیر ہے, آواز دی, اے
سید سجاد یہاں سے دو راستے ہیں، ایک کربلا کا راستہ ہے، دوسرا مدینے کا راستہ ہے، اب بتاؤ کہ تم لوگ کہاں جانا چاہتے ہو؟ زینب بلند آواز سے کہا اے سید سجاد اگر ہو سکا تو کربلا پہنچا دو، ہر ایک اپنے چاہنے والوں کے قبروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اب یہ کاروان پہنچ رہا ہے، جناب زینب ہیں، جناب سید سجاد ایک قریب ہیں کربلا کے، ادھر جناب جابر ابن انصاری ہیں۔ غسل کرنے کے بعد خوشبو لگانے کے بعد غلام یا اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ آگے چلو مولا حسین کی زیارت کرنا ہے۔ امام نے سلام کیا، السلام، جناب جابر نے سلام کیا، السلام علیکہ یا حسین ابن علی، کوئی آواز نہیں آیا۔ جناب جابر نے بلند آواز سے کہا تو ایسا کوئی ہو سکتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے جو عاشق ہو اپنے معشوق کو پکارا ہو، کوئی آواز نہ آئے، کوئی آواز نہیں آئی۔ یہی اثناء میں جناب امام حسین کی قبر لرزنے لگی۔ جناب جابر نے بلند آواز سے کہا مولا آقا کیا وجہ ہے، کیا میرے سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ قبر مبارک سے آواز آئی اے جابر یہ میری بہنیں ہمارے خاندان کی خواتین آ رہی ہے، تم دور ہو جاؤ۔ میں کہوں گا مولا آقا یہ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، آپ کے نانا کا صحابی ہے، یہ رہنے دیجئے۔ جب نہیں امام کہے اے نادان یہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن میری بہنیں ہیں، زہرا کی خواتین آئیں گی، میں کہوں گا مولا یہ مدینے کربلا آنے کا رقم ہے، کربلا آ رہی ہے۔ یہی خواتین جب کربلا سے جا رہی تھی، شام و کوفے کا منظر تھا جہاں پر کسی کے پاس چادر نہیں ہے، بس جناب سید سجاد آئے، جناب زینب امام حسین کی قبر مبارک پر گرتی ہے، ہر ایک خاتون اپنے اپنے چاہنے والے اپنے اپنے عزیز کے پاس قبروں پر گر رہے ہیں۔ امام نے منظر دیکھا، گریا کرتے رہے، ابھی تک کوئی ملا نہیں تھا۔ ہاں ہزاروں آپ لوگوں نے بھی یہ تصور کے ساتھ سوچے کہ جب بھی کوئی بھی اپنا مر جاتا ہے تو انسان تصور کرتا ہے یا قریبی کوئی افراد ملتا ہے تو اسے گلے مل کر اپنا پوری غم کو سنا دیتا ہے۔ یہ ایک شخص نہیں مرا ہے، امام کا پورا کھمبا اس دنیا سے چلا گیا ہے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، پھر کربلا تک امام کو کوئی چاہنے والا نہیں ملا تھا جس سے گلے مل کر امام روئے۔ امام نے دور سے دیکھا جابر نانا کا صحابی ہے، اپنے قدموں کو بڑھاتے گئے، امام خود دوڑتے گئے، صحابی رسول کے قریب پہنچے، گلے کو ملا، آواز دی اے نانا کے صحابی مجھے اپنے گلوں سے ملا لیے ہو لیکن آہستہ، اس لیے کہ میری گردن زخمی ہے اور